بہت ہی عبرت انگیز اور عبرت خیز حدیث پاک. فرمایا میری امت کے اکثر لوگ 60 اور 70 سال کی عمر کے درمیان مر جائیں گے. 15 صدیاں ہو گئی حضور نے پہلے فرمایا تھا. آج اپنے خاندانوں میں برادریوں میں جو مر چکے ہیں ان کی عمریں پوچھ کے دیکھیے, اکثر لوگ اسی عرصے میں گئے اور چلے گئے اور ختم ہو گئے. تو ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ کوئی 40 سال کا بیٹھے, کوئی 50 سال کا ہے, کوئی 60 سال کا. وقت ہے نہیں اور تیاری بالکل نہیں کر رکھی. وقت بہت کم ہے اور تیاری نہیں ہے. تو یہ قرآن والے مدرسے, یہ جو جامعات قائم کی جا رہی ہیں, یہ صرف مقصد یہ ہے کہ فکر آخرت پیدا کی جائے, رب رسول کی غلامی میں لایا جائے. کیونکہ حالات بہت دگرگوں ہو چکے. تاجدار کائنات نے فرمایا تھا سیاتی زمان علی امتی, میری امت پہ وقت آنے والا ہے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, یمسی کافرا, یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. میری امت پہ وقت آنے والا ہے, حالات اتنے بگڑ جائیں گے, بندہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا, شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر جیسے مومن بنو, صحابیوں جیسے مومن بنو. اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا نہیں تو فرمایا نہ تمہارا دین ہے, نہ ایمان, نہ اسلام ہے تمہارے پاس. ان کے ایمان کو, ان کے عمل کو ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ بنا دیا گیا. والذین اتبعوہم بإحسان, ان کا ایمان بھی نمونہ, ان کا عمل بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر ان کے ساتھ تعلق نہیں, ان کے ساتھ واسطہ نہیں, تو پھر دین بھی گیا, ایمان بھی گیا. اب ہمارا ملک جو ہے وہ مختلف قسم کے عذابوں کی لپیٹ میں ہے. پہلے ڈینگی کا عذاب آیا تھا, پھر کورونا کا عذاب آیا, کتنی جانیں لی اس سے. اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں, زلزلوں کے جھٹکے بھی آئے. پھر یہ ہوا کہ ہمارے ایک ملک کے حصے, ملک کے ایک حصے میں سیلاب نے زمینیں تباہ و برباد کر کے رکھ دی. کہ چند دن پہلے میں اس علاقے میں گیا ہوں خطاب کے لیے, تو میں دیکھ کر حیران ہوا کہ بڑے بڑے زمیندار لوگ جو فرعون بنے ہوئے تھے نا, ان کی ساری زمینیں ہی دلدلی ہو گئی, زمین ہی بیکار ہو گئی. نہ ہل چلا سکتے نہ بیج بو سکتے, ساری زمینیں ہی خدا نے دلدلی بنا دی. جو آسمانوں پہ تھے اپنے نخرے میں, وہ اب زمین پہ فقیر بنے بیٹھے, اب خیموں میں رہ گئے. تو یہ اللہ رب العزت کے عذاب کے کوڑے ہیں جو برستے ہیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے. حدیث پاک میں ہے تستاذن الارض ربها كل يوم وتستاذن الملائکۃ ربها كل يوم ويستاذن الارض ربها ويستاذن الملائکۃ وتستاذن الملائکۃ ربها كل يوم. حضور فرماتے ہیں فرشتے ہر روز اللہ سے اجازت مانگتے ہیں, مولا یہ تیری زمین پہ تیرا کھا کر تیری نہیں مانتے, ہمیں اجازت دے, ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے. فاستاذن الارض ربها كل يوم, ہر روز زمین اللہ سے عرض کرتی, اجازت مانگتی ہے, میری پوشت انہوں نے گناہوں سے بوجھل کر دی, میں تھک گئی ہوں, مولا مجھے اجازت دے میں کروٹ بدل کے اپنا بوجھ اتار دوں. حدیث میں زمین روزانہ اجازت مانگتی ہے. وَيَسْتَأْذِنُ الْبَحْرُ رَبَّهَا كُلَّ يَوْمٍ, حدیث کے تیسرے لفظوں کا معنی ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں سمندر اللہ سے روزانہ اجازت مانگتے ہیں کہ مولا تیری کھا کر تیری نافرمانی کر رہے ہیں. تو نے پیدا کیا, تو نے صحت دی, تو نے دولت دی, تو نے اولاد دی, تو نے عزت دی, تو نے سب کچھ دیا, اور تیری نافرمانی کر رہے. سمندر کہتے ہیں ہمیں اجازت دے, آبادیوں کا صرف ایک چکر لگائیں گے ہم اور ان کا نام و نشان مٹا دیں گے. حدیث پاک میں ہے جب فرشتے زمین اور سمندر یہ کہتے ہیں نا مولا ہمیں اجازت دے, ہم انہیں برباد کر دیں, تو اللہ رب العزت جواب کیا دیتا ہے, انہیں تم نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے زمین خالق تو ہے یا میں ہوں, او سمندرو خالق تم ہو یا میں ہوں, فرشتوں تم نے انہیں بنایا ہے بندوں کو یا میں نے بنایا ہے.
وہ عرض کرتے ہیں مولا تو نے بنایا، تو آواز آتی ہے پھر تم درمیان سے ہٹ جاؤ، یہ جانے اور میں جانوں۔ ہم عذاب الہی کے مستحق بن چکے ہیں، لیکن ابھی تک معلوم نہیں کس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی جا رہی ہے۔ کوئی ہے جو رات کی تاریکیوں میں اب بھی مصلی پہ روتا ہے، جس کے آنسوؤں کی لاج رکھی جا رہی ہے، اس لیے ہم بچے پھرتے ہیں۔ اور مجھے ڈر ہے، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں کہ امام الانبیاء نے فرمایا ہماری قوم پہ اگر یہ وقت آ گیا تو کیا بنے گا۔ ابھی تو ہم عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں، جیسے ترکی میں خدا کا عذاب آیا ہے، جیسے شام میں آیا ہے۔ بڑے بڑے پلازے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، فلک بوس بلڈنگیں تھیں، بڑے بڑے محل اور بنگلے تھے، جن کے بننے میں کئی سال لگے تھے، اجڑنے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگے، اور اللہ نے نام و نشان بٹھا کے رکھ دی۔ ان کے گھر ہی ان کی قبریں بن گئی، ان کے پلازے ہی ان کے قبرستان بنا دیے خدا نے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا، ید المومن للجماعت فلا یستجاب له، مومن نیک لوگ اللہ کے ولی وہ جب دیکھیں گے کہ حالات خراب ہو گئے اور امت بدحال ہو گئی اور مختلف قسم کے عذاب آ رہے ہیں، تو وہ عرض کریں گے مولا حضور کی امت کی خیر فرما، حضور کی امت کو بچا لے، تو فلا یستجاب له، امام الانبیاء فرماتے ان کی دعائیں ہی قبول نہیں ہوں گی۔ ہم جیسوں کی کیا ہونی ہے، اللہ اپنے ولیوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا، اور انہیں کیا فرمائے گا، ادعونی لنفسک فاجیبک، اللہ فرمائے گا میرے ولی ہو، میرے پیارے بندے، اپنے لیے مانگ تو دیتا ہوں، ان کے لیے نہیں دوں گا، ان کے لیے امن مانگے گا نہیں دوں گا، رزق مانگے گا نہیں دوں گا، ان کے لیے سکون مانگے گا نہیں دوں گا۔ کیوں؟ انہم اغضبونی، کہ اس بدبخت قوم نے مجھے ناراض کر رکھا ہے۔ اب دیکھ لے ہماری بہو بیٹیاں بھی خدا کو ناراض کر رہی ہیں، ہمارے جوان بھی خدا کو ناراض کر رہے ہیں۔ پورے گھر اور فیملی میں 2-4 بزرگ ہیں جو اذان سنتے اور مسجد چلے جاتے، اور کون؟ گھر کے مصلی بھی ویران ہیں، الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہیں، کوئی توجہ نہیں کر رہا۔ بچے تعلیم کے قابل ہوتے ہیں تو انگلش میڈیم سکولوں میں بھیج دیتے ہیں، قرآن کی طرف کتنے آتے ہیں؟ یہ میں ان ماں باپ کو مبارک دیتا ہوں کہ جن کے بچے قرآن کے امین بن رہے ہیں، دولت قرآن کے امین بن رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ بچے صرف اب ان کے بچے نہیں ہیں، یہ حضور کے بچے ہو گئے۔ یہ سمجھ لیں، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ تاجدار کائنات کی اولاد ہیں۔ جب میں مسجد چگلہ میں خطاب کے لیے گیا، اس مسجد کے اندر ہی ایک مدرسہ ہے جس میں غریب یتیم بچے نا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو وہاں کے خطیب صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ مسجد جب بنی اور ساتھ ہی مدرسہ قائم ہوا، اور بڑی بلڈنگ نہیں تھی ساتھ، تو مسجد کے اندر ہی بچے سو جاتے تھے، وہیں پہ قرآن پڑھتے تھے، وہیں رہتے تھے، بستر ان کے وہیں پہ لگے ہوئے تھے۔ تو اس مسجد کے جو متولی تھے حاجی صاحب، انہیں ہر رات حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ یہ مقام تھا ان کا، بچوں کی خدمت کرتے، مدرسہ بنا رکھا تھا، قرآن پاک کی تعلیم شروع تھی، تو ہر رات حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ تو ایک دن حاجی صاحب متولی صاحب جب مسجد میں آئے نا، تو دیکھا کہ بچے مسجد میں کھیل رہے تھے، بھاگ رہے تھے ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے۔ تو انہوں نے آ کر بچوں کو پکڑ کر نا ان کے منہ پہ تھپڑ دے مارے کہ اللہ کا گھر ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ یہاں تم نے کھیلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بچوں کے منہ پہ تھپڑ مارے۔ تو حاجی صاحب نے تھپڑ تو مار دیے، لیکن جب رات کو سوئے تو حضور کا دیدار بند ہو گیا۔ ہر رات حضور کی زیارت ہوتی تھی، لیکن اب زیارت حضور کی بند ہو گئی۔ صبح اٹھے ٹکرے مارتے تھے، روتے تھے، چیخے مارتے تھے، معلوم نہیں مجھ سے کیا جرم ہو گیا کہ تاجدار کائنات نے زیارت بند کر دی۔ ان کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں 1-2 ہفتے بعد نا مجھے حضور خواب میں ملے، حضور کی زیارت ہوئی، میں قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی میرے آقا
آپ متولی صاحب کو زیارت کرواتے تھے، ان سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے زیارت بند کر دی؟ کہتے اللہ کی عزت کی قسم حضور نے فرمایا اس نے میری اولاد کے منہ پہ تھپڑ مارے، میں زیارت کیسے کراؤں؟ تو قرآن پڑھنے والے بچوں کو لاوارث مت سمجھو، انہیں یتیم مت سمجھو، یہ محمد عربی کی اولاد ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے صرف حضور کی اولاد نہیں ہے، ان للہ اہلین من الناس۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کچھ لوگ رہتے لوگوں کے ساتھ ہیں، بندے رہتے بندوں میں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے گھر والے ہیں۔ فرشتے حیران ہو کے پوچھتے ہیں مولا بندے ہو کر تیری نہ بیوی نہ بچے نہ ماں باپ، تو ان چیزوں سے پاک، تیرے گھر والے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہم اہل القرآن، وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہی میرے گھر والے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ کون؟ اللہ کے گھر والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے خوش بخت ہیں۔ اب دیکھیں سر پہ پگڑیاں، ننھے فرشتے لگ رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں جو بچپن میں ہی قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں نا بچے، قرآن کا نور ان کی ہڈیوں اور خون میں اتر جاتا ہے۔ اور جہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے سبب سے اترنے والے عذاب اپنے راستے بدل لیتے ہیں کہ نیچے قرآن پڑھنے والے بیٹھے، تو معلوم نہیں اس ملک پر کتنے عذاب اترنے ہوں گے اور صرف قرآن کی برکت سے ٹل رہے ہیں۔